نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلنت البركة بذاته وهياه وتأثرت العوالم بده بذكره ورياه. برادران تاریخ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کے تعلق سے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اس کے بعد کیا فرما رہا؟ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اب اپنے لیے یعنی دعا مانگنا کس کی؟ مغفرت کی. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرماؤ، یعنی ان کی بخشش کے لیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو جاننے کا حکم کرا، جانو، یعنی جو کلمہ طیبہ کو جانتا نا اس کی اہمیت کیا ہے کہ اب انہیں دعا کریں گا کس کے لیے؟ خود کی مغفرت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس کے بعد میں جتنے بھی یعنی مومن ہیں مومنات ہیں تمام کی مغفرت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان کی نجات چاہو، ہم اس کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ کلمہ طیبہ کو اس لیے جاننا ہے، ہم جو بھی ہم کو دعا کرنا ہے کب ہوتی قبولیت؟ ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے. ایمان اس نہیں ہے ہمارے قلب میں، ایمان اس نہیں ہے مولا والے بھی کے الہ ہم اپنے آپ کو بنا لیے، یعنی ہر حاجت اپنے آپ سے پوری ہوتی سمجھ رہے ہو. کیوں؟ دنیا دار میں رہنے کا اثر ہی ہے نہیں. دنیا میں جب نکل رہے باہر، آج دنیا میں جب باہر نکل رہے گھر سے کاروبار کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے یا نوکری کے لیے، تجارت کے لیے، جو بھی کام سے نکل رہے، ایمان بچانا ایسا ہے ایک کانچ کا حباب ہے، ہتھیلی میں رکھ لیے. حباب معلوم نہ چاہا کانچ کا چراغ پہ لگاتے تھے، یا کانچ کی گلاس ہی لے لو آج کے تو حبابہ نہیں ہے، نئے بچوں نے معلوم ہے. کانچ کی گلاس لے لیے، اب اس کو باہر نکلے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی، چاروں طرف سے مطلب دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے. اب وہ کانچ کو بچانا کتنا مشکل ہے، بچا سکتے پر نہیں بچا سکتے. اسی طرح ایمان کو بچانا بھی آج اتنا مشکل ہو گیا. وضو سلامت نہیں رکھ لے سکتے پر باہر کے تو ایمان تو دور کی بات ہے نہیں. وضو سلامت نہیں رکھ سکتے، ایمان تو دور کی بات ہے. تو ایمان پہ محنت کرنا ہے، ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے، جب ایمان آہستہ آہستہ ختم ہوا تھا. تو دنیا کا اثر ہم پہ ایسا ہو گیا جیسا اب یہ موسم ہے، ابھی جو موسم کی بات ہے، موسم کا اثر ہو رہا سب پہ نہیں. یہ موسم کا اثر جسم پہ ہو رہا، یعنی موسم چینج ہوا تو اثر کس پہ ہو رہا؟ جسم پہ ہو رہا. اسی طرح ماحول جب چینج ہوتا نا تو اس کا اثر دل پہ ہو جاتا، بیماری آتی. یہ موسم سے جسمانی بیماری آئی، وہ موسم سے قلبی بیماری آتی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں یعنی مرض ہے، دل کا مرض ہے. کیا ہے وہ مرض؟ دنیا کی یعنی محبت. دنیا دار میں رہیں گے نا، جو دنیا جیسے ماحول میں رہیں گے اس کا اثر ہوتا. سردی میں نکلا تو جسم پر اثر ہو رہا نا، بیماری آ رہی، یہ جسم کی بیماری ہے. وہ قلب کی بیماری کہاں ہے؟ یعنی اب باہر نکلا تو دنیا سے پوری دنیا سے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں بچا کے ہم کو حقیقی اولیاء اللہ سے
نسبت دیا بہت بڑا کمال ہے ہمارے. یعنی ہم اپنے آپ پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے. جتنا ایسے پرفتن دور میں ہر جگہ بس فتنہ ہی فتنہ ہے. اور کوئی چلو اچھا دین کا کام کر رہے ہیں بھی بہت یعنی کر رہے بھی کیا کر رہے ہیں لوگ؟ تبلیغ دین کی نہ ہو رہی. آج فی زمانہ تبلیغ ہم سمجھ رہے ہیں. ہر جماعت اپنا اپنا کام کر رہی. نہیں تبلیغ جماعت اپنا کام کر رہی, اہل حدیث اپنا جگہ کام کر رہی, جماعت اسلامی اپنا کام کر رہی, اہل سنت الجماعت والے اپنا کام کر رہے. یہ صرف کس پہ کام کر رہے ہیں معلوم؟ یہ اپنی اپنی جماعت پہ کام کر رہی ہے. اہل حدیث والا چاہ رہا کہ سنت جماعت والا اہل حدیث بن جانا. نہیں تبلیغی جماعت چاہ رہی کہ سنت جماعت والا تبلیغی جماعت میں آ جانا. نہیں اور اس کا ایمان کیسا تو بھی رہنے دو, اس کو دین آن دو تو بھی نہ کو آن دو تو بھی نہیں, لیکن انہوں نے اپنی جماعت میں آنا. تو تبلیغ کس کی ہو رہی؟ جماعت کی تبلیغ ہو رہی ہے. نہیں ہر کوئی ہر جماعت والا یہ چاہ رہا کہ میری جماعت میں آ جانا, میں صحیح نہیں میں صحیح. تو جماعت کی تبلیغ ہو رہی, دین کی تبلیغ کہیں بھی نہیں ہو رہی. نہیں دین کی تبلیغ اگر ہو رہی تو خانخواہوں میں ہو رہی. خانخواہوں میں بھی نہیں گنے چنے خانخواہ ہیں جہاں پر حقیقی الہ کی پہچان ہوتی, مقصد حیات بتاتی. مقصد حیات اس نہیں ہے تو کتنے بھی نیک عمل کر لو جائز ہے, پورے جائز ہے. کتنے بھی نیک عمل کر لو, صحبت اولیاء اللہ میں آئے تو معلوم ہوتا. اب ہم دیکھیں گے, باہر نظر ڈالیں گے, بظاہر تو سب دکھ رہا ہے کہ سب نیک کام کرے, ایمان والے دکھ رہے ہیں. نہیں کوئی مسجد بنا رہے, نہیں کوئی مسجد بنا رہے, نہیں دیکھ رہے ہیں بازار میں مسجد بنا رہے لوگ. بچہ اچھا کام ہے, برا کام بول سکتے ہیں اس کو. مسجد بنا رہا کتنا نیک کام ہے, پورا پیسہ لگانا پڑتا مال سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا جان اور مال سے میری راہ میں جہاد کرو, پر اللہ تعالیٰ یعنی جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ. نہیں مسجد بنا دیے یہ ہو جا, اور اچھا چلو اور کچھ اچھا کام کر رہی تو مدرسہ کھول دیے. نہیں یہ بھی اچھا کام ہے, برا کام بول سکتے ہیں. برا کام ہو تو پکڑ لیتے, پھر مدرسہ آنا تو پھر کیسا ہے؟ نہیں بہت اچھا کام ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. مدرسہ بہترین ہے, یہ بھی اچھا کام ہے, نیک کام ہے. اب یتیم بچوں کے ایسے ایک سہولت دے دی سمجھو, پڑھائی لکھائی کی رہنے کے لیے ایک ان کا سایہ کر دیے, بہت اچھا کام ہے یہ بھی. نہیں ایسے کئی کام, کتنے بھی کام ان گن کام ایسے. نہیں ضعیف لوگوں کا کھولتے نا, کیا بولتے ہیں اولڈ ایج ہوم. اولڈ ایج ہوم ہے اچھا بنی اگر کھول دیا تو. آج کل جو نافرمان اولاد ہے یہ قیامت کی نشانی میں کی نشانی ہے. نہیں قیامت کی نشانوں میں بڑی نشانی کیا ہے؟ نہیں عورت یعنی لونڈی اپنے آقا کو جانیں گی. بولنے کا مطلب کیا ہے کہ اولاد نافرمان ہونے گی, اپنے ماں باپ پہ حکومت کریں گی اولاد. تو یہ اولڈ ایج ہوم پہلے سنے تھے اولڈ ایج ہوم. نہیں چلو اولڈ ایج ہوم لگا دیے, اچھا کام نہیں ہے, ایک سہارا ہوگا ضعیف لوگوں کو, اچھا کام ہے. بھائی ایسے کئی عمل گننے نہیں ہیں. اگر اپنی جان پہ بھی اگر کر لیتا ہوں چلو بھائی حفظ کر لیے, ہاں حافظ صاحب بھی بیٹھے, حافظ صاحب بولیں گے بھائی میں حفظ کرا تو حفظ بھی کر لیے, بہترین عمل ہے. نہیں بول سکتے ہم حافظ کی عزت اپنی جگہ, عالم بن گئے, فاضل بن گئے, کامل بن گئے, نہیں مفتی بن گئے, سب بن گیا. پر کوئی اپنے آپ پہ محنت کر رہے ہیں, کوئی مدارس مساجد بنا کے محنت کر رہے ہیں. پورا اچھے عمل ہے, اس کا انکار نہیں ہے, بہترین عمل ہے, اچھا عمل ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرنے کے لیے پیدا کرا ہمارے کو. نہیں منشا یہ ہے ہمارا پیدا ہونے کا. اگر ہم پیدا نہیں ہوتے تو کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کیا؟ نہیں. اب جو مسجد بنا رہے ہیں, جو مدرسے بنا رہے ہیں, نہیں اگر انہوں نے بنائے تو کیا مسجد مدرسے بندے ہی نہیں تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ دوسروں سے نام لیتا تھا, نہیں لیتا تھا. یہ بولنے کی وجہ ابھی ایسا بولے تو پکڑ لیتے, اللہ والوں ہی سننا تھے, بولنا پڑتا. نہیں ارے کیا نہیں بنانا کیا؟ اچھا خاصا مسجد بنا رہے, نہیں بنائے تو کیسا ہوتا؟ پھر نماز کہاں پڑھیں گے؟ نہیں اچھا بنا تھا بھائی مسجد, جب مساجد بنے بول کے تو اپن نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں. نہیں پورا کئی عمل ہے دیکھ لینا ہم اس میں, لیکن یہ تمام کی جزا اللہ تعالیٰ سب کو دیں گا, سب کو دیں گا اللہ تعالیٰ, سب کی جزا دیں گا. نہیں لیکن اس میں ایک مقصد بھی رہتا ہماری زندگی کا, منشا حق, اللہ کا منشا, مقصد حیات, کیوں پیدا کرا ہم کو, کس لیے پیدا کرا.
قرآن کی آیت جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت گاہ بنا دے رہے مگر عبادت نہیں کر رہے. عبادت گاہ بنانے کے لیے پیدا کرا اللہ تعالیٰ ہم کو، عبادت کے لیے پیدا کرا. عبادت کر رہے ہم. عبادت کس کی ہوتی؟ الہ کی ہوتی. الہ کون ہونا؟ عبادت بولے تو سب سے پہلے عبادت کے معنی ہی نہیں معلوم ہمارے کو. نہیں عبادت بولتے کس کو؟ نماز پڑھنے کی عبادت بولتے، روزہ رکھنے کی عبادت بولتے نہیں. کیا ہے عبادت کے معنی؟ عجز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاطی کا نام عبادت ہے. یہ تین چیزیں جس کو دے دیا نا سمجھنا اس کی عبادت کر رہے. عجز و انکساری، اگر ہماری عجز و انکساری کسی کے سامنے پیش کرے، نہیں بھائی میرے کو پیسوں کی ضرورت ہے، بھائی فلاں چیز کی ضرورت ہے، بھائی آپ ہی دے سکتے، آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتے. لا نفی جنس ہوتا ہے، آپ کے سوا کوئی میری مدد کر ہی نہیں سکتے بولے تو نہیں، آپ کے سوا تو کوئی ہے نہیں مدد کرنے والا. یہ عزو ان کے ساری ذلت اور فقیر ہو جاتے مخلوق کے سامنے. نہیں آپ ہی سے ہمارے جو بھی کرنے والے نہیں، عزو ان کے ساری ذلت فقیر وہ احتیاطی، اپنی احتیاط پیش کرتے ان کے سامنے. میری یہ چیز ہے، یہ جس کے سامنے بول دیے سے مراد اب یہ معاملہ داری کا چلتا نا، لین دین نہیں چلتی. بھائی میں 1 لاکھ روپے دن میں دیتا ہوں، 4 دن کیا دیتا ہوں. یہ بولنے میں سمجھنے میں فرق ہے. یعنی اللہ کی نظر خلق پہ اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ جو مانگ رہا نہیں اس سے مانگ رہا، مجھ سے مانگ رہا، فرق وہیں سے. دینا ایک کام ہے نا، نہیں دینا ایک فعل ہے. تو ہمارا طریقت کا تقویٰ کیا ہے؟ توجہ بحق رکھنا. توجہ بحق رکھنا کیا ہے وہ؟ یعنی مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملوث رکھنا. لے رہے ہیں آپ سے برابر، نہیں نسبت آپ کی ہے، اللہ راست نہیں دیتا ہم کو. نہیں نسبت آپ کی ہے، میں دے رہا کون؟ مولا ہی دے رہا. مولا پر اسٹینڈ لائک آیا خانقاہ پہ، جاتے پر لے کے جاؤ بولے مولا لے کے جاؤ بولے، میں نے رہا بھول گیا. کیوں بھولا؟ ارادہ ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ. ارادہ نہیں آتا قوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں دیا، نہیں بولے مولا بھائی میں اسٹینڈ لایا کیمرے کا، جاتے وقت آپ لے کے جاؤ، نیچے رکھا ہوا ہے. اب یاد دلایا مولا میرے، اللہ میں نکال دیا دل میں سے. کیوں؟ ارادہ اس کا ہے بھائی، انہیں ارادہ دیتا. اب میں پیسے پوچھا آپ سے تو آپ میرے کو اگر اللہ تعالیٰ کو ارادہ دیا تو آپ دیتے، نہیں تو نہیں دے. نہیں بھائی ارادہ نہیں ہے، بعد میں بولتا ہوں بولتے نہیں. ارادہ دیتا کون؟ اللہ دیتا. تو اللہ والا کی نظر اس کے اوپر رہتی، جو ایمان والا رہتا یعنی حق پہ رہتا، اس کی توجہ پہ. توجہ بحق رکھنا ہمیشہ، توجہ حق کے ساتھ رہنا، توجہ بحق رکھنا ہمیشہ. ٹھیک ہے، طریقت کا تقویٰ ہے یہ طریقت کا تقویٰ. یہ قلب کی بات ہے، یہ قلب سے تعلق رہنا اس کا ہمیشہ، ہمیشہ قلب سے تعلق رکھنا. تو یہ منشا حق جو ہے نا، کیا ہے منشا حق؟ مثال کے طور پہ اب یہ نیک عمل ہے نا، مساجد بنا دینا، مدرسے بنانا، یہ سب کرنا اچھے عمل ہے. یہ اس میں ایک مقصد ہے، مقصد حیات بھی ہے. مثال کے طور پر شادی، نکاح ہے، نکاح خانی ہے، نکاح خانی ہے. نکاح خانی میں ایک مقصد رہتا، ایک مقصد رہتا. کیا رہتا؟ دو علیحدہ ذات کو ملانا ایک مقصد رہتا. نکاح بولے تو وہی چلا. عقد، عقد کیا مانے؟ عقد کہاں سے نکلا؟ عقیدے سے نکلا. عقد کے معنی عقیدے سے نکلا. عقد کے معنی عقیدہ، عقیدے کے معنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا، دو علیحدہ ذات کو ایک کرنا، اس کو عقد بولتے ہیں. دو علیحدہ ذات کو، لڑکا ایک ذات ہے، لڑکی ایک ذات ہے، دونوں کو ایک کرنا وہ عقد ہے. عقیدہ دونوں میں عقیدہ جو کرنا، دونوں کو ملا دینا، ایک کر دینا، یہ عقد ہے. عقد طے ہو گیا، ایک مقصد ہے عقد. تو عقد ایک مقصد ہے دو جنوں کا، وہ وصل دو جنوں کا ہونے والا ہے. نہیں ایک دولہا ایک دلہن، ایک لڑکا ایک لڑکی. مقصد کیا ہے؟ عقد ہے ان دونوں کا ہے. اب اس کے ساتھ
काम कौन करते? नौशा करता। नौशा तो स्टेज पे बैठे रहते, नौशा एक दिन के बादशाह रहते उन्होंने, मुराक़बे में रहते उन्होंने। मुराक़बा अगर देखना है तो नौशा को देख लेना। इबादत के दो दर्जे हैं। इबादत दो किस्म की है। एक ये है कि मुराक़बे की इबादत, एक है मुशाहिदे की इबादत। अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु, ये आला इबादत है मुशाहिदे की। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यरा, ये क्या है? मुराक़बा है, दिखने की इबादत है। तो जो नौशा रहता ना, वो मुराक़बे में रहता हो, इस्तेज़ार उसका मुराक़बा करता। वो क्या रहता? बोले तो नौशा को गौर करना, बैठे होगा तो अपने कपड़ों को संभाल लेते रहता था, ये फूल वगैरह सही कर देता, पगड़ी वगैरह सही कर देता। दोस्तों को पूछता भाई सही है ना सब कुछ भी है तो बता, तो फिर दोस्त उसको सही करते रहते। वो जो दोस्त रहते ना, अरे ठहरो तुम्हारी पगड़ी टेढ़ी हो, मैं सही करता हूँ, कैसा लपटे रहते पूरे। खाली वक्त बेचारे को चाय तक नहीं पिलाते। नौशा बन गए बोलते कैसी खिदमत करते हैं उसकी। दोस्त उसका जो दोस्त रहता, करीबी दोस्त के बाजू बैठ कर उसको संभालते रहता। नहीं, वो कौन है? वो ईमान वाले के दोस्त है, वो औलिया अल्लाह है। वो औलिया अल्लाह भी मुरीद को संभालते रहते। अब अपन नौशा की कुर्सी पे बैठे थे, मुराक़बा करना चाह रहा हूँ, शायद हमारे हज़रत क़िबला के पास बोले मैं मुराक़बा करना चाह रहा हूँ, तो हज़रत क़िबला क्या करते? वो दोस्तान के साथ नौशा को संभालते ना, फूला पगड़ी उड़ी सही करते रहते। वो वैसे क्या करते? पीर भी मुरीद को संभालते रहते, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा मुराक़बा कर, ऐसा दिख अल्लाह को, ऐसा दिख। पहले मिल्कियत में दिख अल्लाह को, नहीं पहले मिल्कियत में दिख, फिर उसके बाद में क़ुव्वत में दिख अल्लाह को। पहले अल्लाह को मालिक दे, अरे पहले क्या कर? मिल्क बन जा, पहले खुद मिल्क बन जा। नहीं, उसके बाद में तू क्या कर? मजबूर बन जा, उसके बाद में नाखिस बन जा, उसके बाद में अदम बन जा। नहीं, बता दे नाखिस यानी मिल्क कैसा? पहला मरका है मिल्कियत का। तू मिल्क बन, तू अपने आप को मालिक बोला नहीं, सवाल तू मालिक नहीं है, तू मिल्क है अल्लाह की। औलिया दोस्त का सवाल, फूल टेढ़े होगा तो सही कर रहे हैं, शेरवानी सही कर रहे हैं, दोस्ती करता ना, वो सामने बैठे वाले आगे करते, हर कोई नहीं करते, दोस्ता देखते रहते, उसकी नजर ऐसे रहते। तो वो दोस्ता क्या? औलिया अल्लाह है वो। नहीं, अगर हम मतलब मुराक़बा पे आए तो औलिया अल्लाह हम वैसा संभालते, नौशा को दोस्ता संभालते नहीं वैसा। तो दो अलहदा ज़ात को एक करना है, तो एक मकसद है निकाह बोल, तो दो अलहदा ज़ात को एक करना है। तो नौशा क्या करते? अपनी जगह बैठे रहते। उनका मकसद क्या है? बस वसल है उनका मकसद, महबूब से मिलना है। नहीं, अब उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? उनको जाहिर है हालांकि वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर आजकल तो क्या है, अगर आमतौर पर देखेंगे तो शादी खाना होना, जैसा डेट फिक्स होता है शादी खाना बुक कराना, पहले तो शादी खाने नहीं मिल रहे आजकल। नहीं, आती नहीं आती, क्यों करते शादी के 4 महीने 5 महीने पहले डेट, शादी खाने नहीं मिलते, वाकई नहीं मिलते। नहीं, सेकेंड अच्छे बर्चियाँ नहीं मिलते, जिनसे पकाना पड़ता। नहीं, फिर उसके बाद में क्या है? कपड़े खरीदना, फिर उसका क्या? फूल वालों को ऑर्डर देना, फिर गाड़ी सजाना है, फिर अपने को, फिर क्या है? और एक चीज़ है बरी खरीदना है। कितने चीज़ आ रहे थे? और क्या रहते? जूते के, नौशा के जूते खरीदना है, फिर दुल्हन के कपड़े खरीदना है, फिर भाइयों के बहनों के, सब कितने काम है। नहीं, फिर किराना अपना सौदा लाना, पूरा हर चीज़ करना, फिर सौदा पहुँचाना, एक काम है। करे से वालों को मालूम होता, शादी करके देखो और क्या घर बना के देखो, बोलते नहीं कितना एक काम है, इतना काम रहता। तो ये पूरे काम कौन सब बांट लेते पूरे जने। नहीं, एक भाई आप जैसे शादी खाना बुक करा लो जाके, खानदान के जो बड़े रहते वो लोग पूरा काम बांटते। नहीं, अगर बड़ों के हाथ में अगर शादियाँ करेंगे हम तो यानी जैसा शादी होने का हक है ना, जैसा दुआ मिलती ना, वैसी दुआ हम खुद कर लेने का तो नहीं होती। कि वो लोग एक तो सबसे पहले दुआ रहती बड़े लोग कि उनकी मर्जी से शादियाँ करना। नहीं, फिर तजुर्बा रहता उनका, दुनियावी एतबार से भी तजुर्बा था, अगर हम कर लेने जाएंगे तो फिर और नहीं मिलती। तो जो बड़ों के हाथ से शादी होती है वो सक्सेस होती है हमेशा। तो वो लोग क्या करते हैं? भाई आप शादी खाना बुक करा लो जाके, भाई आप जाके बॉर्चिंग बुक करा दो, आप जाके सौदा ला लो, आप जाके कपड़े ला लो, आप जाके बरी का सौदा ला लो, आप वो ला लो, फला लो, कई काम आप लोग बांट देते। नहीं, बांट दे रहे तो वो पूरे काम नेक है, अच्छे काम है ना, खुश हो रहे जो काम दिया, सब अपनी अपनी जगह। वो पूरा की जजा मिल रही नहीं मिल रही, शुक्रिया अदा करेंगे ना, जो काम बोला इस वाला पूरा। वो किसके लिए कर रहे हैं लोग? वो क्यों कर रहे हैं भाई? एक मकसद है, अक़द हुआ, तय हुआ, निकाह की डेट तय हुई, ये निकाह के दिन हम फंक्शन करना, एक मकसद है, एक मकसद तो बनाए तो इतने काम हो रहे। नहीं,
اتنے کام ہو رہے, دولہا دلہن کو فکر رہتی, وہ دیکھ لیتے اپنے کو کیا کرنے کا, اپنے کو دیکھو بہت ریلیکس رہتے لوگ, ٹینشن نہیں رہتا. تو ان کی خدمت کیا سے اتنوں سے کام لے رہے گھر کے سرپرست, گھر کے بڑے نہیں. کسی کے والد ہے, اپنے بیٹے کی شادی ہے تو پورے خاندان والوں کام پہ لگائے تھے انہوں. کیوں؟ اس کی شادی ہے, میرے بیٹے کی شادی ہے, میرے بھائی کی شادی ہے, نہیں میری بیٹی کی شادی ہے, فلاں جو بھی ہے, میرے دوست کی شادی ہے. کوئی دوست کو بڑا بناتا, کوئی والد کو بڑے بنا, کسی کو والد ہے تو کوئی دوست کو بنا دے. ایک رہتا ذمہ داری لے کے پوروں کام آپ پڑھ دیتے ہو نہیں. ان کا مقصد کیا رہتا ہے, ان کا عقد ہونے والا ہے, ان دونوں پسند ہونے والا ہے, ان دونوں کا ملنے والا ہے ان دونوں. لیکن یہ جو تمام جو اعمال ہے اس کی جزا ملیں گے نا ان لوگ کو, نہیں ملتی نہیں. میزبان جو ہے شکر ادا کرتا, اس کو تحفے طوائف دیتا, ان کو جو بھی ہے شکر ادا کرتا, ان کی یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی یعنی وہ کرتا, گفٹ وغیرہ دیتا, جو بھی کرتا, جزا دے رہا ان کو نہیں, جزا دے رہا. اسی طرح اب یہ جو اعمال ہے نا, مساجد بنانا, فلاں کرنا, سب اچھے عمل ہے, اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گا سب کو نہیں, سب کو اس کی جزا دیں گا. لیکن جو مقصد ہے نہیں, مقصد ہے نوشا, یعنی نوشا کا مقصد کیا ہے, محبوب سے ملنا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب سے ملنا چاہ رہا, اللہ تعالیٰ بھی نہیں. تو محبوب اگر مسجد بنانے لگا, مدرسے بنانے لگ گیا, تو پھر اسے وصل کہاں ہوگا اس کا, یہ کاموں میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ محبوب کو یہ کاموں کی ٹینشن نہیں دیتا انہیں, یہ سب کام دوسروں سے کراتا اللہ تعالیٰ, اس کی جزا ان کو دے دیتا, اس کی جزا دیتا. کہاں دیتا؟ دنیا میں دیتا, بعض کو آخرت میں دیتا. اصل کام کیا ہے؟ اکثر اللہ تعالیٰ ہم کو الحمدللہ اصل کام میں لگایا, اللہ تعالیٰ ہم کو اصل کام میں لگایا. کیا مقصد ہے؟ حیات پورا کرنے میں لگایا. کیوں پیدا کرے ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں, مسجد بنانے کے لیے تو پیدا نہیں کرے اللہ تعالیٰ نہیں. اگر ہم نہیں دنیا کا کوئی یعنی کوئی انسان اگر مسجد بنانے کی جیسا استعداد نہیں رکھ سکتا تو کہ اللہ تعالیٰ مسجد نہیں بناتا تھا. اللہ کا قدرت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, مسجد بنا سکتا تھا. کوئی دنیا کا انسان اگر مدرسہ نہیں بنا سکتا تو کہ اللہ نہیں بنا سکتا, نہیں بنا سکتا. ہر کام کر سکتا اللہ تعالیٰ. اللہ کے پاس ہر چیز ہے, ہر چیز ہے اللہ کے پاس, صرف ایک چیز نہیں ہے جس لیے ہم کو پیدا کر اللہ تعالیٰ. اللہ کے پاس سب ہے. ارے ایسا کہتا ہے اللہ کے پاس سب ہے, ایک چیز نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے اللہ تو ہر چیز رکھنا, اللہ ہر چیز ہے. ہم کیا کریں, وہ پورے چیزیں کر کے جو چیز اللہ کا نہیں ہے وہ چیز کو نہیں دے رہے اپن, سب کر رہے اپن. مسجد بنا کے میں بنایا برا, اللہ بنا میں بنا تو مسجد تو کیسے بنا تھا, میں نہیں بنا سکتا مسجد. اللہ کا قدرت نہیں ہے, قدرت والا ہے نا انہیں نہیں, عالمین کا رب ہے انہیں نہیں. ہم جیسی شخصیت کو پیدا کر سکتا انہیں نہیں, مٹھی کو چمڑے میں بدل دے سکتا انہیں. مٹھی کی شکل ہے نا اپن, مٹھی سے اپن مٹھی کی بدلی ہوئی شکل ہے. تو یہ تمام اصل کیا ہے, اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے جو بندے کے پاس ہے, وہ چاہ رہا اللہ تعالیٰ نہیں, وہ چاہ رہا اللہ کے پاس. اللہ ہم وہ چیز اس کو نہیں دے رہے, ہم انکساری نہیں ہے اللہ کے پاس, عز و انکساری نہیں ہے, ذلت فقیری نہیں ہے, احتیاطی نہیں ہے اللہ کے پاس. وہ ہم سے مانگ رہا اللہ تعالیٰ, یہ نہیں ہے میں کہنے عز و انکساری نہیں ہے, وہ تیرے پاس ہے تو دے. ہم وہ چیز نہیں دے رہے اللہ کو, میں کرا وہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کرا, تو صرف توحید وہی ہے. توحید کیا ہے, توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک بولنا توحید ہے نہیں, اللہ کو ایک بولنا توحید ہے بولتے ہیں. ایک بولنا توحید کیسا ہوتا؟ اللہ کو ایک بولنا توحید نہیں ہوتا. ایک بولنا اسلام ہے, اللہ کو ایک بولنا مسلمان ہوتا, وہ بولنے والا نہیں. ایک جاننا کیا ہے, ایمان ہے. ابھی توحید تک نہیں گئے اپن نہیں. ایک بولنا صرف مسلمان ہے. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم کہتے ہو کہ ایمان یعنی ہم ایمان لائے, ہم ہرگز تم ایمان لائے نہیں. اللہ تعالیٰ نفی کر رہا, تم مسلمان ہے اللہ تعالیٰ, تم مسلمان. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا پر اللہ, ایمان والے نہیں ہے پر اللہ. تو ایمان والا کون ہوتا؟ کلمت طیبہ کو جاننے والا ایمان والا ہوتا نہیں, جو مانا, جانا, دیکھا, ٹکا تو توحید حاصل ہوتی ہے اس کو. اللہ کو ایک بولنا اسلام ہے, اللہ کو ایک جاننا ایمان ہے, اللہ کو ایک دیکھنا احسان ہے, اللہ کو ایک پانا تقویٰ ہے نہیں. اس کے بعد بھی اکھڑ جاتے, اس کے بعد بھی اکھڑ جاتے. ایک یعنی پانا تقویٰ ہے, ایک ہونا توحید ہے
ایک ہو جانا، دو علیحدہ ذات ایک ہونے کو عقد بولتے، نہیں عقد اس کو بولتے نا، دو علیحدہ ذات. تو بندہ اور حق دونوں ایک ہونا وہ توحید ہے. وہ میں نہیں تو، میں نہیں تو ہونا، وہاں پہ اللہ رہنا ہم نہیں رہنا، وہ اس کو توحید بولتے ہیں. وہاں تک جانا ہے. ہم صرف اللہ کو ایک بول لیتے ہو تو ہم توحید پسند ہے، توحید پسند ہے، وہ تو ہم شرک نہیں کرتے، ہم جھنڈے نہیں کرتے، گنڈے نہیں کرتے، ایسا ڈال دیتے ہمارے اوپر. ہم یہ کرنے والے کہ ہم توحید پہ رہنے والے، ہم توحید پہ رہنے والے. توحید کیا ہے؟ توحید یہاں تک جانا ہے. اسلام، ایمان، احسان، تقوی، اس کے بعد توحید ہے. اسلام، ایمان، احسان، تقوی، اس کے بعد توحید ہے. ایک بولنا اسلام ہے، ایک جانا ایمان ہے، ایک دیکھنا احسان ہے، اس کے اوپر ٹکنا تقوی ہے. نہیں، اس کے بعد توحید. موحد جب ہوتے، علم آنے سے بھی کوئی یعنی توحید حاصل نہیں ہوتی. علم آ جانے سے اسلام کا علم آ گیا، ایمان کا علم آ گیا، احسان کا بھی علم آ گیا تو ٹکنا کمال ہے. علم حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں، کلمے کو جاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کلمے کو یعنی دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹکنا بڑی بات ہے. اس کے اوپر ٹکنا، ٹکتے نا اکثر لوگ اکھڑ جاتے ہیں. یہ علم ایسا ہے کہ علم آنے کے بعد ٹکنا کمال ہے. یہ وہ علم ہے، یہ ٹکے تو توحید ملتی، نہیں ٹکے تو اکھڑ جاتے ہیں. جیسا کہ شیطان ہے. شیطان ہے، شیطان عالم نہیں ہے. شیطان کون سا عالم ہے؟ کل بات آئی تھی ہمارے پاس کہ معلم الملکوت ہے. انہیں فرشتوں کو درس دینے والا شیطان تھا. نہیں، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا انہیں توحید کی. وہ بھی توحید کا درس دیتا تھا شیطان فرشتوں کو. رجیم ہو گیا، نہیں ٹک سکا. نہیں، اتنا علم رکھ کے نہیں ٹک سکا. اپن ٹک نہیں، ٹکنا کمال ہے. کیونکہ علم کے ساتھ تکبر آتا، وہ شیطان کے پاس تھا. علم کے ساتھ تکبر آتا، وہ شیطان کے پاس تھا. شیطان اکھڑ گیا. تو ہم کو بھی ٹکنا ہے. ٹکے تو توحید حاصل ہوتی. نہیں، بولنے سے توحید حاصل نہیں ہوتی. ٹکنا کمال ہے ہمارا. نہیں، تو ہم کو چاہیے کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنا، جاننا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو ہم وہی جان رہے تھے ابھی. تو لا الہ الا اللہ، مولا بھی جو بات رکھے ابھی کہ لا الہ الا اللہ سے ہم کو کیا سمجھنا ہے کہ کل مخلوق میں جو الوہیت پن دکھ رہا اس کی نفی کرنا ہے ہمارے یہاں بیٹھ کے. نہیں، تو اس کے لیے ہم کو مخلوق کو جاننا، مخلوق کی رہنے کی جگہ کو جاننا. نہیں جانا، مخلوق کی رہنے کی جگہ کو جانا، مخلوق کا گزر کہاں سے کہاں تک ہے جاننا. نفی کسی کرے پھر ہم کلمۃ طیبہ میں، کلمۃ طیبہ میں مخلوق کی نفی کرے نا. مخلوق کی نفی کر رہے ہیں. مخلوق کی نفی کرے بھی تو کفر ہوتا. نہیں، کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرا، مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرا. ہم مخلوق کی نفی نہیں کر سکتے. کس کی نفی کرنا؟ اللہ سے. مخلوق میں جو الوہیت پن دکھ رہا، حاجت روائی پن دکھ رہا نا، وہ حاجت روائی پن کا انکار کرے تو توحید حاصل ہوتی. کیونکہ مخلوق میں الوہیت پن جو دکھ رہا نا ان کو نفی کرتے ایک ہی بچتا. کائنات میں دو ذات ہے، تیسری ذات ہی نہیں ہے. کائنات میں دو ہی ذات ہے. کیا ہے وہ؟ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. خالق کس کو بولتے ہیں؟ جو خود سے قائم ہوتا. خدم کو خالق بولتے ہیں. خود سے قائم ہونا، غیر کا قائم کردہ نہیں ہونا. غیر کا قائم کردہ نہیں ہونا وہ خالق ہے. اور مخلوق جو پیدا کی ہوئی، پیدا کی گئی، اس کو مخلوق بولتے. نہیں، مخلوق اس کو بولتے. تو اقرار باللسانی کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. یہ مان لی ہم. یہاں پر نہیں رکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث جبرائیل میں، حدیث جبرائیل میں اقرار باللسانی پہ نہیں رکے اور تصدیق بالقلب فرمائے. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. نہیں، تو اللہ کو جب ہم اللہ ہی خالق بول رہے، اللہ کی جب کوئی خالق نہیں ہے بول کے رک رہے یہاں پہ. نہیں، اللہ ہی مالک ہے. نہیں، خالق ہی مالک ہوتا، جو پیدا کرتا وہ نہیں مالک ہوتا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مخلوق کو مالک جان رہے ہیں. مخلوق سے حاجت پوری نہیں سمجھ رہے ہو. مخلوق ہی حاجت پوری کر سکتی بلکہ دکھ رہا ہمارے کو. نہیں دکھ رہا، اثر ہو رہا ہمارے اوپر نہیں ہو رہا. موسم کا اثر جسم پہ ہو رہا نہیں، یہ نظر کا اثر ہمارے قلب پہ ہو رہا. جو دکھ رہا وہ ہمارے قلب میں آ رہا.
ہمارے اندر وہی داخل ہو رہا جو دیکھ رہا ہے اسی پر ہی مان رہا ہے. اس سے میری حاجت پوری ہو رہی، اس سے حاجت پوری ہو رہی، اس سے یہ نکلنا ہے ہمارا سب سے پہلے. وہ کب نکلتا؟ وہ لا الہ الا اللہ کا علم سے نکلتا، لا سے نکلتا. لا سے پہلے نکالو برا اللہ تعالیٰ، پہلے لا برا نہیں نکالو، سب نکالو پہلے نہیں سب نکالو. داخل سے 1 سیکنڈ میں ہوتا، خالی 1 سیکنڈ میں نہیں، 1 ہی سیکنڈ میں. پہلے سپلائنگ کمپنی کے دیکھ چاہتے تھے پہلے نہیں، پہلے سپلائنگ کمپنی کے دیکھ چاہوں خالی کرتے تھے. وہ نہیں کرے تو کچھ بیماریاں آتے بول کے بولتے تھے، تو اس کو خالی لگانے کا کام کیتا رہتا، خالی لے کے تھا خالی کھنسے تو چمک آتی تھی. لیکن اس کے بعد سے کیا کرتے تھے، وہ پورا نکالتے تھے اس میں کا پورا کچرا جلا کے، فل لال یعنی انگار ایسی آگ میں جلاتے تھے اس کو، پورا لال ہوا تھا دیکھ چاہو. اس کو بھی ایسا مانچتے تھے، ایسا مانچتے، کیا کیا چیز کرتے تھے اس کو، اتنا گھستے تھے اتنا گھستے تھے، گھس گھس کے اس کا نہیں پورا مردہ نکالتے تھے اس کا، پورا گھس کے اس کے بعد میں خالی اتنی خالی کا تھا ٹکڑا لے کر مار کے خالی پیپر کپڑا مارا چھت بن کرتا تھا نہیں. وہی چھت داخل کرنا یعنی پہلے نکلنا دل میں سے، نکلنا ہی بہت بڑا کمال ہے. نکلتی نہیں یہ دنیا دل میں سے نکلتی نہیں. دنیا کو چھوڑو وہ تو چھوڑتی نہیں، چھوڑو وہ تو ہم کیا سمجھ رہے دنیا کو ٹوٹلی چھوڑ دینا نہیں ٹوٹلی چھوڑنا نہیں ہے ہمارا. دنیا کو رکھنا ہے نہیں، بس دنیا اپنے اندر نہیں رکھنا ہے. ہم دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہمارے اندر نہیں رہنا ہے. اندر آگے تو ختم ہوا، اندر نہیں آنا ہے ہمارے دنیا. تو وہ جو اتنی سی خلئی لے کے جو ڈال کے لگاتے چھک بتاؤ نہیں. تو یہ جو لا میں اللہ تعالیٰ اس والے بولا کہ لا پہلے نکالو، نفی کرو، پہلے نکالو، اتنا لاؤ اتنا نکالنا بس. لا کوئی مخلوق نہیں، کوئی مخلوق نہیں. تو کتنی مخلوق نکالنا، کتنی مخلوق ہے؟ از فوق الاشتا ہے دوسرا 3 عالم میں مخلوق ہے. 3 عالم میں، تینوں عالم کی مخلوق ہم دیکھ لیے نا، تینوں عالم کی مخلوق از فوق الاشتا ہے دوسرا 3 عالم ہے، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر. یہ تینوں عالم میں کوئی مخلوق الہ نہیں، کوئی مخلوق الہ نہیں. عالم شہادت کی مخلوق صورت شکل رکھتی، رنگ روپ رکھتی، وزن اندازہ رکھتی، ٹوٹا پھوٹا پایا جاتا ہے، اس میں کوئی الہ نہیں. عالم برزخ میں بھی یہ مخلوق ہے، لیکن اس میں 2 صفات کم رہتے اس میں، یعنی صورت شکل ہوتی، رنگ روپ ہوتا، وزن اندازہ نہیں ہوتا، ٹوٹا پھوٹا پایا نہیں جاتا. کون سی مخلوق ہے یہ عالم برزخ کی مخلوق ہے. یہ یعنی عالم برزخ کون سا عالم؟ برزخ کے معنی پردے کے آتے. کون سا پردہ ہے وہ؟ پردہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے پردہ؟ موت ہے. وہ موت مرے تو وہ پردہ کھل ہٹتا، وہ منظر دکھتا، وہ نہیں. وہ مرے تو وہ منظر دکھتا، خود ہی مٹی تو خدا نظر آتا نہیں. خود کو مٹانا پڑتا خدا کو دیکھنے کے لیے نہیں، دیدار حق ہونا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت آنے سے پہلے مر جاؤ نہیں، موت آنے سے پہلے مرو نہیں. یعنی استظہار میت کا ہونا. اور ہم روزانہ عالم برزخ میں جاتے بھی آتے بھی، پھر ہم وہ عالم کو جانے سے حیبت بھی کھاتے ہوں. ایک بار جو عالم برزخ میں چلے گیا واپس نہیں آتا ہمیں. کیا ہے عالم برزخ؟ خبر کا عالم. کبھی دیکھے خبر کو جا کے سوالا نہیں، خبر میں کیا سوالا واپس نہیں آتا. ایک بار ادھر چلے گا تو واپس نہیں، وہاں پہ خالی کیا ہے وہ ایک بار انٹری، ایک بار ہی ہے وہاں پہ، ایگزٹ نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اولیاء اللہ کے سلسلے میں ہم روزانہ جاتے رہتے آتے رہتے، مگر احساس نہیں ہے اپنے کو. عالم برزخ. اور ایک کون سا عالم ہے یہ؟ النوم اخت الموت. کیا ہے؟ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. تب انسان نیند میں رہتا نا، مرا ہوا انسان سوئے ہوا انسان دونوں برابر رہتے، دونوں بھی غافل رہتے نہیں، دونوں بھی غافل رہتے. تو ہم جو خواب کا جو عالم ہے نا، وہ خواب کے عالم میں ہم دیکھو غور کرو، وہاں پہ صورت شکل دکھتی، رنگ روپ دکھتا، ٹوٹنا پھوٹنا ہے اور وزن اندازہ نہیں ہوتا. دیکھو ٹوٹتی پھوٹتی نہیں وہاں کی چیز. ہم خواب میں جاتے رہتے جنگل میں، شیر کھا لیتا ہمارے کو، شیر پیچھے پڑتے پر چیل پھاڑ دیتا، شیر اٹھتے اٹھتے کچھ بھی نہیں وہاں، اچھے کھاتے رہتے. صورت بھی تھی وہاں پہ، شکل بھی تھی، رنگ بھی تھا، روپ بھی تھا، مگر ٹوٹنا پھوٹا پایا نہیں گیا. دیکھو نہیں. ہم اکثر نیند میں چمک کے اٹھ جاتے، چمک کے اٹھ کے جاتے رہتے، نیند میں چلتے رہتے، گڑا آ جاتا نیند میں. غور کرو کبھی ایک دم ہمیں نیند میں کیسا دکھتا، ہمیں ایک دم ایسا گر کیسا دکھتا، پھر اٹھ کے دیکھے تو کیا ہم سوچتے رہتے نہیں. ہوتا نہیں ہوتا، مار لگ جاتا کبھی خواب میں، ہمیں مار لگ جاتا، خون جاتے رہتا ہمارا یا کسی اور کو. اٹھتے ارے میں خواب میں دیکھا ہمیں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بولتے دیکھو نہیں تو مارا لگے، خواب میں دیکھا، فون کر کے کیفیت دیتے نہیں لیتے، مر دیکھے تو صحیح رہتا. وہ عالم میں کیا ٹوٹنا پھوٹنا پایا نہیں جاتا.
वजन अंदाजा नहीं होता वहाँ पे, पकड़ में नहीं आता आलम वो। अच्छा पकड़ने जाओ, पकड़ नहीं सकते तो ख्वाब में किसी को भी, किसी को हम पकड़ना चाहते तो नहीं पकड़ सकते उसको, कोई हमारे पकड़ने आया तो हम उसकी पकड़ में नहीं आते। वहाँ पे वो क्या है, वो लतीफ़ आलम है, वो पकड़ में नहीं आता वो। ये कसीफ आलम है, कसाफत वाला जगह घिरता है यहाँ पे। तो वो आलम में भी कोई मखलूक नहीं, क्योंकि ख्वाब में अगर हम देख लिया कोई अच्छी चीज़, अरे हो सकता है यही चीला होगा, नहीं ये इला होगा बोल के उसके ऊपर ईमान ला लेता हूँ, अल्लाह ऐसा होगा बोल के ईमान ला लेता हूँ, अगर किसी को देख लेता हूँ तो वहाँ की भी मखलूक की नफी करना है, वहाँ की मखलूक को भी पहचानना है। ये मखलूक है वहाँ पे, कोई नई मखलूक नहीं। वहाँ पे इंसानों को सिंगा लगे हुए रहते वहाँ पे, आलम मिसाली आलम बोलते हैं उसको, वो आलम को मिसाली आलम बोलते हैं, ख्वाब का आलम बोलते हैं, आलम मलकूत बोलते हैं उसको। वो भी आलम में कोई मखलूक इलाह नहीं, वो आलम में भी कोई मखलूक इलाह नहीं। अब ये पागल लोग क्या करते हैं, नहीं हमको क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाते हैं, काफिर खड़े बुत की परस्तिश करते हैं, अहले सुन्नत जमात वाले आड़े बुत की परस्तिश करते बोलते हैं। वो क्या है मतलब, हम दरगाहों की परस्तिश करते बोलते हैं, दरगाहों को इलाह मानते समझते लोग, नहीं। जबकि औलिया अल्लाह मस्के में से बाल निकाले ऐसा शिरक को निकालते, नहीं मस्के में से बाल निकाले ऐसा शिरक को निकालते। तो आलम बरज़ख में भी कोई मखलूक इलाह नहीं, वहाँ के भी आलम की मखलूक की हम नफी करें बरज़ख में। अब ये आलम तो है, इसके बाद एक और एक आलम है, नहीं आलमों में तरक्की है, ये कसीफ आलम है, ये कसीफ आलम है, पकड़ में आता नहीं, पकड़ में आता। इससे लतीफ़ आलम कौन सा है, आलम बरज़ख, नहीं वो आलम में कसावत वाला नहीं है, वो लतीफ़ आलम है, पकड़ में नहीं आता, गैर मादी आलम है। यहाँ पे मादी, ये मादी आलम है, पकड़ में आता, वो गैर मादी आलम है, नहीं वो गैर मादी आलम, दिखता आलम वो नहीं देखे, समझने ख्वाब नहीं देखते, कोई भी समझने देखते ना ख्वाब, ये दिखने वाला आलम है, दिखता। इसका इल्म तकरीबन लोग को है। एक बार मालूम हो गया ए भाई मौत जो है, नींद जो है मौत की छोटी बहन है, सोए चीज़ पूरा आलम बरज़ख के बाद है, वही रहता पूरा आलम, वो तो मालूम होगा ही नहीं हुआ। अब जब भी ख्वाब देखेंगे हम समझेंगे कि मैं आलम बरज़ख में जाके आया। आलम बरज़ख में इंतकाल वाले नहीं मिलते भाई, वहाँ पे नहीं मरे से लोग नहीं मिलते। दादा आए मेरे ख्वाब में, नहीं दादा मेरे ख्वाब में आए, दादी मेरे ख्वाब में आए, नाना आए, नानी आए, सबसे मिल के आते। अब यहाँ आगे तो दादा दादी दिखे, इंतकाल हो गया आगे तो पूरा भाग जाते पढ़ना, नहीं जिसके मरहूम लोग हैं अगर यहाँ आ गए तो नहीं आ सकते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, नहीं वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ के लोग वहाँ जा सकते। कैसे जाते हैं, ख्वाब के जरिए जाते, मुराक़बे के जरिए जाते, कश्फ़ खबर के जरिए जाते, नहीं कश्फ़ खबर के जरिए जाते, मुराक़बा करना पड़ता उसके ऐसे वहाँ जाने के लिए, मतलब सो के जाना पड़ता वहाँ पर, नहीं अपने जैसे जाहिलों को सोए तो जा सकते, वो भी ख्वाब में आ जाते, अपन कहाँ जाते, अपन अपने को लेके चले जाते लोग आगे, नहीं वो लोग आ जाते वो आलम में, हम देख लेते वहाँ पे, नहीं अपने का उतना इल्म है, कश्फ़ खबर करके अपन खबर नहीं साहिब खबर से जाके मुलाकात करने का है, कहाँ है अपने पास नहीं है, मगर हदीस से साबित है वो भी कश्फ़ खबर, यानी खबर वालों की ज़ियारत करना। हम जाके खबर की ज़ियारत करके आ जा रहे, खुश हो जा रहे, मैं ख्वाजा गरीबुल नवाज़ की ज़ियारत करके आया, बोले कहाँ करके आया ख्वाजा गरीबुल नवाज़ की ज़ियारत, मज़ार की शरीफ की ज़ियारत करने बोलना वाजिबी बात है। मैं जाके ख्वाजा गरीबुल नवाज़ सरकार की ज़ियारत करके आया बोल तो करके भी आना, फिर वो नहीं करके भी आना, कहाँ करके आए, मैं जाके खाने काबा की ज़ियारत करके आया बोले तो खाने काबा अलग, काबा वाला अलग, नहीं कलाई बात हमारे पास ये भी है जना तालीम में, नहीं ज़ियारत तो ख्वाजा सरकार की होना, मज़ार की तो काफिर भी कर रहा, नहीं कर रहे, आज दरगाह पे काफिर आने जा रहे नहीं है, काफिर दरगाह पे क्या है, हम लोग ख्वाजा सरकार की ज़ियारत करने हैं, हम लोग मज़ार की ज़ियारत करने हैं, हम लोग हम भी मज़ार की ज़ियारत करते हैं, उनमें हमारे में फ़र्क क्या है, नहीं साहिब मज़ार की ज़ियारत करना कमाल है, उनसे वो इल्म हासिल करना कमाल है, उनके दौर में जो इल्म उन्होंने हासिल करते हैं वो इल्म से हमको दीन समझ जाना कमाल है, नहीं वो इल्म हम हासिल करना, वो मुकाम हासिल करना, दिल के मुकाम में पहुंचने की सलाहियत आना हमारे अंदर, नहीं तसव्वुफ में 10 अरकान है, 5 ज़ाहिरी है, 5 बातिनी है, वो 5 बातिनी में एक मुकाम ये भी है कि दिल के मुकाम में पहुंचना है हमको, वो तसव्वुफ तक तो जाना बहुत टाइम है हमारे, नहीं अपन यहाँ तसव्वुफ की बात तो करते नहीं तसव्वुफ के जैसा इस्लाम के 5 अरकान है ना, तसव्वुफ के भी 10 अरकान है, 5 ज़ाहिरी है, 5 बातिनी है। 5 बातिनी में एक अरकान ये है कि दिल के मुकाम में पहुंचना है, दिल के मुकाम में पहुंचना, तो दिल का मुकाम क्या है, आलम बरज़खी छो, वो दिल के मुकाम में अगर पहुंच गए तो ख्वाजा गरीबुल नवाज़ से भी फ़ायदा ले सकते हैं, ख्वाजा बंदे नवाज़ से भी फ़ायदा ले सकते हैं, नहीं पीराने पीर क़िबला रहमतुल्लाह से भी फ़ायदा ले सकते हैं, नहीं हर एक से ले सकते हैं,
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. نہیں جو ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. نہیں تم اس کا شعور نہیں رکھتے. کیوں رکھا اللہ تعالیٰ کو زندہ؟ ہمارے یہاں سے رکھا زندہ، ہمارے یہاں سے رکھا زندہ اللہ تعالیٰ کو. نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دین کا کام زندوں سے لیتا، مردوں سے نہیں لیتا. دین کا کام زندوں سے لیتا، مردوں سے نہیں لیتا. جو دین کا کام کرتے کرتے انتقال کر جاتے وہ مردہ مت بولو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو مردہ مت بولو، وہ زندہ ہے. تم کو نہیں معلوم، تم اس کو ان کا شعور نہیں رکھ سکتے. بولا اللہ تعالیٰ کیوں زندہ رکھا؟ ہمارے لیے زندہ رکھے ان کو. ان کے ذریعے اب تک بھی خواجہ غریب النواز، خواجہ بند نواز، پیر رحمۃ اللہ علیہ پورے ہمارے یعنی انہی کا علم ہے. یہ صورت ہمارے شیخ کی ہے. نہیں ہمارے شیخ کی صورت میں خواجہ بند نواز ہے، شیخ کی صورت میں خواجہ غریب النواز ہے، شیخ کی صورت میں غوث اعظم دستگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ کی صورت میں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. صورت شیخ کی ہے. نہیں فنا فی اللہ ہونا تو کہنا فنا فی رسول ہونا، فنا فی رسول ہونا ہے تو فنا فی شیخ ہونا. ہم دعا میں کرتے نا میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا. تو ان کے لیے ہمارے لیے کو اللہ تعالیٰ حیات رکھا. ہمارے لیے ہم کو وہ علم حاصل کرنا ہے ان سے، وہ وقت لینا ہے، علم حاصل کرنا ہے وہ علم. تو ہماری بات کیا آ رہی تھی کہ عالم برزخ کی یہ لوگ کیا بولتے، کافر کھڑے بت کی پرستش کرتے، ہم آڑے بت کی پرستش. لیکن ہم کہاں سے الہ نکال رہے؟ وہ مخلوق میں جو بھی مخلوق ہے وہاں پہ جتنی بھی مخلوق، کوئی الہ نہیں. یہ کثیف عالم ہے. اب اس سے یعنی ان کا ذہن بھی نہیں آتا جو ہم کو الزام لگاتے ہیں کہ اسے آباد بھی ایک عالم ہے. نہیں یہ ہم یہاں کی مخلوق کو تو سب دیکھ رہے ہیں، خواب کی مخلوق کو بھی سب دیکھ رہے ہیں. نہیں ایک ایسی مخلوق ہے جس کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو ایمان ہے کہ وہ ہے، لیکن وہ دکھ رہی بھی نہیں نہ پکڑ میں آ رہی. وہ کون سی مخلوق ہے؟ ایک مخلوق اپن یہاں بیٹھے ہوئے عالم شہادت کی دیکھتا دکھتا عالم ہے، پکڑ میں بھی آ رہا، اپن پکڑ بھی سک رہے ہیں، محسوس کر سک رہے ہیں اپن. نہیں آرام سے اس کی نفی کر دے. الہ نے چلو کر دیے. اس کے بعد کی مخلوق کیا ہے؟ خواب کی مخلوق. نہیں عالم برزخ کی مخلوق جو کثیف ہے یعنی لطیف ہے، پکڑ میں نہیں آتی. نہیں وہ بھی مخلوق الہ نہیں. اب ایک ایسی مخلوق ہے جہاں تک ان کا گزارش نہیں ہے، جو اولیاء اللہ سے وابستہ نہیں ہے، وہ لوگ کا گزر ہی نہیں ہے وہ مخلوق تک، لیکن بولتے برابر کہ ہے بھائی وہ مخلوق. نہ اس کو دیکھے نہ کبھی اس کو جیسے پکڑے. نہیں خواب مرے سے لوگ دکھ رہے. نہیں لیکن تین چیز ایسے ہے جس پر ایمان ہے سب کا، مگر وہ دکھتے نہیں، لیکن حقیقت میں رہتے وہ اس میں بھی کوئی الہ نہیں. وہاں تک ہم کو الہ الوہیت پر نکالنا ہے مخلوق کی. ایسی بھی مخلوق ہے ہم یقین ہے ہمارے کو وہ ہے ہمارے ساتھ بول کے. نہیں وہ عالم امر کی مخلوق ہے، وہ عالم امر کی مخلوق ہے، وہ جو حقیقت میں ہوتی لیکن مشاہدے میں نہیں آتی. وہ مخلوق کی تعریف ہے، وہ جو حقیقت میں ہو مشاہدے میں نہ آئے. وہ کیا ہے؟ روح، عشق، خیال ہے. روح ہے بول کے اپنے یقین ہے نا اپنے اندر نہیں ہے. نہیں میرے اندر روح نہیں ہے، میں بغیر روح کے زندہ کو دعویٰ کر سکتا. کافر بھی نہیں انکار کر سکتا روح کا. نہیں روح کا انکار کافر بھی نہیں کر سکتا. وہ روح بھی الہ نہیں. روح کو ہم دیکھیں گے کبھی لیکن یقین ہے نا ہمارے اندر روح ہے بول کے. تو یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ لطیف الالطاف مخلوق ہے. نہیں ایک کثیر مخلوق ہے جو دکھتی ہم کو، نہیں ٹوٹتی پھوٹتی صحبت. ایک نہیں لطیف مخلوق ہے جو دکھتی ہم کو، نہیں اس کو محسوس کر سکتے ہم، لیکن نہ پکڑ میں آتی نہ جیسو ہم اس کو یعنی محسوس کر سکتے. ایک مخلوق ایسی ہے جو دکھتیش نہیں لیکن ہم کو ایمان ہے اس کے اوپر ہے بول کے. نہیں ہے بول کے. اور ایک کون سی؟ ایک تو روح ہے، دوسرا عشق، عشق محبت خیال، تیسرا نہیں عشق میں بھی کوئی الہ نہیں، محبت میں بھی کسی کو الہ نہیں بنا سکتے. نہیں محبت میں بھی الہ نہیں بنا سکتے ہم کسی کو. روح، عشق، تیسرا خیال. یہ تین مخلوق ہے عالم میں یعنی امر کی. یہ لطیف الالطاف ہے یعنی اس سے بھی لطیف ہے، عالم برزخ سے بھی لطیف ہے، لطیف الالطاف ہے. وہ مخلوق بھی الہ نہیں، وہ مخلوق بھی الہ نہیں. یہ کب آتی عبادت؟ یہ احسان کے مرتبے میں آنا پڑتا ہے، وہ عبادت کرنا پڑتا. جب یہ علم حاصل ہوگا وہ عبادت کریں گے تو معلوم ہوگا. اب ہماری جو عبادت ہے نہیں
عشق مجازی میں اکثر لوگ جو لیلا مجنون کی کہانی سناتے اکثر نہیں. ایک عابد رہتا, عابد جیسے نماز پڑھتے رہتا, ادھر سے یعنی مجنوں کا گزر ہوتا. جیسا عابد نماز میں تھا تو مجنوں کا گزر سامنے سے ہوتا نماز توڑ کے جلدی جلدی نماز ختم کر کے مجنوں کو بولا کہ تمہیں دکھ رہا نہیں, میں عبادت میں تھا, میں میرے سامنے سے چلے گئے تم نہیں. تو انہیں مجنوں بولتا میں جس کی محبت میں جا رہا تھا میں اس کے سوا کوئی دوسرا دکھ رہی نہیں تھا نہیں. اب تم کس کی محبت میں نماز پڑھنے تھے جو میں دکھ گیا تمہارے کو, ایسی بندی نماز پڑھے. انہیں ایسی دھن میں کیا انہیں اس کی عشق دیکھو, اس کا محبت دیکھو, یعنی انہیں چل رہا تو کونے سامنے نہیں دکھ رہا, خالی لیلا ہی دکھ رہی اس کو نہیں. نماز پڑھا سے بھی نہیں دکھ رہا انہیں, اپنی لیلا کی دھن میں جا رہا انہیں نہیں. تو اس کا عشق ویسا ہے, اس کو نماز پڑھا سے بھی نہیں دکھ رہا انہیں اپنی معشوقہ کے یعنی عشق میں بھاگ رہا انہیں, خالی ادھر خالی اس کو وہی لیلا ہی دکھ رہی, اس کو دوسرا کچھ بھی نہیں دکھ رہا. اب انہیں نماز پڑھ رہا تو انہیں کس کی نماز پڑھا, پوری مخلوق کو دیکھ رہا, انہیں جا رہا سے دیکھ رہا, انہیں جا رہا سے دیکھ رہا نہیں. وہ نماز کوئی نماز ہے وہ نہیں. ظاہر تو اکثر ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بھی, بولنا نہیں چاہیے, مگر اکثر لوگ نماز پڑھتے مگر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں ظاہر میں. یعنی ظاہر بھی ہمارا پاک ہونا, خالی ہم بات ہی ہمارے ایمان تازہ کر لیں گے, ایمان تازہ کر لیں گے, ہم ظاہر نہ دیکھیں گے بولے تو نہیں. ظاہر بھی پاک ہونا ہمارا, باطن بھی پاک ہونا, یعنی ظاہر بھی نماز ہماری اچھی ہونا, نہیں تو پھر کیسا نہیں. ظاہر بھی اچھا ہونا, باطن بھی اچھا ہونا. تو نماز اگر عشق کی نماز پڑھنا تو ویسی نماز پڑھنا, فنا فی اللہ کی نماز پڑھنا, روح عشق خیال, تو وہ مقام پہ آگے نماز پڑھیں گے تو ہماری عبادت کمپلیٹ ہوتی. ان تعبد اللہ کانک تراہ, جب اس کو دیکھتے رہیں گے تو اب دوسرا کا دکھتا اپنے کو. توحید کیا ہے, ایک ثابت کرنا توحید ہے نا, ایک ہی ثابت, کوئی دوسرا دکھ نہیں اپنے کو. اس کو لیلا کو کوئی دوسرا دکھا, کوئی بھی نہیں دکھا انہیں, بس اپنی لیلا کو مجنون کو کوئی دکھا, اپنی لیلا کو دیکھ لیتے نکل گیا انہیں. یہ عابد ہے نماز پڑھنے والے, انہوں اس کو روک کے دیسو میں نماز میری نماز خراب کرے بولے, خراب ہی نماز اور خراب کرنے کا کیا ہے, خراب نماز کو اور خراب کرے گا بولے, نماز میں خیال دوسرا ہے. تو ویسی نماز پڑھنا ہے ہمارا. تو ہم کو کب آتا ہوا لا الہ الا اللہ سمجھے تو وہ بھی ایمان آتا. تو لا الہ الا اللہ سے ہم کیا بات معلوم ہوتی, اب ہم مخلوق میں الوہیت پن, اب عالم بھی دیکھیں, ہم عالم یعنی عالم شہادت, عالم برزخ, عالم امر میں کوئی مخلوق الہ نہیں. یہ مختصر سی تعریف دیکھیں, اب اس کو اور تفصیل سے سمجھنا ہے اپنی زندگی. تو انشاءاللہ اب سمجھ میں آنا, مخلوق یعنی عالم تو سمجھ میں آیا, عالم برزخ یعنی شہادت ایک عالم ہے ہمارا, عالم برزخ ایک عالم ہے, عالم امر ایک عالم ہے. آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو اور مزید مخلوق کو سمجھیں گے. یعنی مخلوق میں ایک ایک چیز دیکھنا, کیونکہ پہلے مخلوق میں الوہیت پر نہیں دکھ رہا, ہر ہاتھ جتنے دکھ رہی, ہمارے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لو, سوچ لو کہ ایمان والے بننا ہے تو مخلوق میں جو الوہیت پر دکھ رہا نا, وہ الوہیت پر ہمارے قلب و نظر میں سے نکل جا رہا, تو ہم ایمان والے ہوتے. اگر ہمارے دل میں ذری بھی یعنی یہ ہے کہ میرے کو یہ شخص سے میری حاجت پوری ہونی, وہ تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. ویسے بن جانا ہم نہیں تو ایمان والے, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. از فوق الاشتات ہے دوسرا, تینوں عالم میں, عالم اس کی لا کی تعریف ایک مختصر سی کیا ہے معلوم, یعنی لا سے کوئی مخلوق الہ نہیں, از فوق الاشتات ہے دوسرا, تینوں عالم میں, عالم برزخ یعنی عالم شہادت, عالم برزخ, عالم امر, انسان, حیوان, نباتات, جمادات نہیں, مثالی عالم, روح, عشق, خیال میں بھی کوئی الہ نہیں, صرف اللہ ہی الہ ہے. وہ ایمان لانا ہے ہمارا نہیں. نہ ہماری کوئی چیز روح ہمارے الہ ہو سکتی ہے, نہ کسی کے عشق میں ہم کسی کو الہ بنا سکتے ہیں, نہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آنا. خیال میں بھی انہیں ہو سکتا بھائی اللہ ایسا ہو سکتا نہیں, اللہ ایسا ہو سکتا نہیں. اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو انشاءاللہ نبی کی نظر سے دیکھیں گے, انشاءاللہ ہمارے شیخ کی نظر میں اپنی نظر فنا کر کے انشاءاللہ اللہ کا بھی دیدار کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے جیسا عبادت کرنا ہے ہمارا نہیں. عبادت کیا ہے, ایسی کرنا ہے گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں, جب ہے نبی کا حکم ہے نہیں, ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے جیسا عبادت کرو. تو کرنا نہیں کرنا, پھر میں ہر قرآن اور حدیث سے بات نہیں کرتا ہوں, میں بولتے لوگ میں یعنی قرآن ہی چھوڑنا, حدیث ہی چھوڑنا, تو حدیث میں ہے نا بھائی ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. دیکھا کیا اللہ کو, دیکھا, ارے اللہ کو دیکھ سکتے کیا, انکار کرتا, حدیث کا انکار نہیں ہوا, کافر نہیں ہوا نہیں, حدیث کے خلاف نہیں بولنا ہوتا. پھر بولتا حدیث ارے اللہ کو دیکھ سکتے, اب اللہ والے چیخ چیخ بولتے اللہ کو دیکھ سکتے, اللہ کو دیکھ سکتے, انہیں بولتا اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. پھر بولا عبادت ایسی کر کے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. ارے دیکھنے میں فرق ہے, وہ جو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے نا اس میں کمال ہے. گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے اسی میں کمال ہے, اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے, حقیقت ہی ہے وہ, لیکن گویا اللہ کو دیکھنا وہ کمال ہے. لہذا آصف مخلوق عالم معلوم ہے تینوں, اور عالم کی مخلوق معلوم ہے. انشاءاللہ اس کو اور مزید سمجھیں گے.
اللہ اگر توفیق دیا حیات دیا تو اس کو اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.